انزل من السماء ماء. This is an amazing example. Amazing. اس نے آسمان میں سے پانی نیچے لایا. وہ آسمان سے پانی نیچے لایا. فسالت اودیۃ بقدرها. تو وادیاں سیلاب شکل میں آ گئی. پانی بڑھتا گیا جہاں تک بڑھ سکتا تھا. یعنی وادیوں میں سیلاب آ گیا. قدر الامکان بقدرها. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. تو سیلاب کے پانی نے زبد، اٹھنے والے زبد کو اٹھا لیا. زبد ہوتا ہے جو زمین پہ کنکریاں، سوکھے ہوئے پتے، تنکے، یہ ساری چیزیں یہ زبد ہیں. تو جو سیلاب کا پانی ہے اس نے جو زمین پر جو گند تھا نا اس کو اٹھانا شروع کر دیا، وہ رائز ہونا شروع ہو گیا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. ومما یوقدون علیہ فی النار. اور ایک اور طرح کا زبد کہتے ہیں بیکار مٹیریلز. ٹھیک ہے، ایک اور طرح کا بیکار مٹیریل ہوتا ہے جو جب یہ آگ لگاتے ہیں لوگ، یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ ومتاع، جب وہ بناتے ہیں زیور یا کوئی استعمال کے آلے، جیسے آپ نے کانٹا بنانا ہے، چمچہ بنانا ہے، آپ نے ڈونگا بنانا ہے، تو جو لوہا ہوتا ہے یا زیور بنانا ہے تو جو میٹل ہوتا ہے اس کو جلانا پڑتا ہے نا. تو اس میں جو بیکار کی اندر امپیورٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اٹھ جاتی ہے اوپر. یعنی کسی بھی میٹل کو، کسی لوہے کو، سونے کو، چاندی کو پاک کرنے کے لیے اور اس میں سے کوئی چیز بنانے کے لیے اس کے اندر جو ناپاک ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، جو امپیورٹی ہوتی ہے، اس کو جلا کر نکالنا پڑتا ہے باہر. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء حلیۃ او متاع. وہ یا تو زیور بنانے کے لیے یا اور آلات بنانے کے لیے. زبد مثلہ، اسی طرح کا زبد ان میں بھی ہوتا ہے، یعنی اسی طرح کی بیکار مٹیریلز اس میں سے بھی نکلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اور اسی طرح اللہ حق اور باطل کی آپس میں ٹکراؤ کراتا ہے. اللہ حق کو باطل سے ٹکراتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. تو یہ جو زبد ہے، زبد تو میں نے اب ڈیفائن کر دیا آپ کے لیے، یہ بیکار کی چیزیں یہ غائب ہو جائیں گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جس نے انسانیت کا فائدہ کرنا ہے وہ زمین میں دھس جائے گی. یعنی پانی جو کہ زرخیز کرے گا زمین کو وہ زمین میں داخل ہو جائے گا. فَيَمْكُثُ، اور اس میں رہے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اور اسی طرح اللہ مثالیں دیا کرتے ہیں. مشکل مثال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کی سیرت جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک مکے کا دور اور ایک مدینہ کا دور. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. مکہ ایک وادی ہے. مثال میں کہا ہے پانی آیا آسمان سے اور وادی میں سیلاب آ گیا. وادی کون سی؟ مکہ. پانی جو ہے استعارہ کیا جا رہا ہے قرآن سے. جیسے آسمان سے پانی آتا ہے اور وادی میں سیلاب آ جاتا ہے، آسمان سے قرآن آیا اور قرآن کا ایک سیلاب آ گیا مکے میں. کوئی قرآن کو مانے نہ مانے، قرآن اس نے سن لیا، قرآن پھیل گیا. اور وہ جب پھیلا، جب وہ سیلاب آیا تو سیلاب کیا کرتا ہے؟ کیا کہا تھا مثال نے؟ کہ جو گند ہوتا ہے نا اس کو وہ بہا کے لے جاتا ہے. صاف چیز الگ ہو جاتی ہے، گند چیز الگ ہو جاتی ہے. اہل ایمان اور اہل کفر ایک دوسرے سے بالکل ممیز ہو گئے، تمیز ہو گئی کس میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے. جس طرح کے سیلاب کا پانی گند کو ہٹا دے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور طرح کی گند کی بات کی تھی. وہ کون سا گند تھا؟ سیلاب کے پانی سے اس کا تعلق نہیں تھا. وہ کس سے تعلق تھا؟ سونے سے، چاندی سے، لوہے سے. اچھا، اگر اس پر پانی ٹپکاؤ، بارش کا پانی اس پر آئے تو پاک ہو جائے گا. سونے کو پاک کرنا ہو تو پانی میں ڈال دو نا. کیا کہا ہے؟ مما یوقدون. آگ جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. سونے کو پاک کرنے کے لیے، لوہے کو پاک کرنے کے لیے، چاندی کو پاک کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پر آگ لگانی پڑے گی اور بالکل اس کو پگھلانا پڑے گا. اور جب وہ پگھلے گا تو اس کے اندر تک گھسا ہوا جو گند ہے نا وہ آخر کار جا کر باہر اوپر آئے گا، وہ یا وہ ضائع ہوگا. ورنہ اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. جب تک اس کو جلاؤ گے نہیں اس تک پہنچ نہیں سکتے.
دوسرا جو چیپٹر ہے ہمارے نبی کی سیرت کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے مدینے کا دور. مکے میں جو گن تھا وہ کفار تھے، اور کفار اور اہل ایمان کی تمیز بہت آرام سے ہو گئی. جس نے قرآن کو مان لیا وہ اہل ایمان، جس نے قرآن کا انکار کیا وہ اہل کفر. صاف صاف پانی آیا، جس نے پانی کو قبول کیا جو جیسے زرخیز مٹی ہوتی ہے، جس نے اس کو ابزارب کیا وہ اہل ایمان، اور جس نے نہیں کیا وہ گند کی طرح الگ ہو گئے. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں نا، تو کفار سے بات، مسئلہ اصل کفار کا نہیں ہے مدینے میں. اصل مسئلہ مدینے میں منافقون کا ہے. اصل مسئلہ، اصل کرائسس مدینے کا منافقون ہے. سورۃ البقرہ میں جو لمبی چوڑی بنی اسرائیل کی بات کی ہے نا، بنی اسرائیل کا اصل مرض کیا تھا؟ نفاق. ان کی مثال مدینے میں کیوں دی؟ مکے میں کیوں نہیں دی ایسے؟ مدینے میں آ کے بنی اسرائیل کی بات، کیونکہ اب اہل ایمان میں ایسے لوگ ہیں جن کا رویہ ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اب ان کی مثال دینی ہے، کیونکہ مثال دی جاتی ہے موقع محض دیکھ کے. اب سچویشن ایسی ہے کہ جیسا نفاق ان کو وہاں دیکھنا پڑا، ویسا ہی نفاق یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑ رہا ہے. نفاق کی بہت بڑی مثال ہے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. ان جیسے مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے منافق نہ بن جانا، لیکن تعبیر کیا استعمال کی؟ ایسے نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی علیہ السلام. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گا بنی اسرائیل کے بارے میں بات کیوں کہی جا رہی ہے اور کب کہی جا رہی ہے. مدینے میں آ کے کہی جا رہی ہے. اچھا، منافقون جو ہے ان کا مسئلہ کفار سے بہت زیادہ مختلف ہے. کیوں؟ کافر تو کھلے عام کہتا ہے میں کافر ہوں، مانتا ہی نہیں، میں اپنے آپ کو وہ خود ہی الگ کر لیتا ہے، میں اس پانی کو قبول ہی نہیں کرتا، الگ ہو گئے. منافق کیا کہتا ہے؟ منافق کہتا ہے ہم تو ایمان والے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ تو کھلے عام کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان، ہم یہ باتیں مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں چل رہا کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کیونکہ وہ دونوں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سسٹم بنایا مدینے میں جا کے، اور